الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم درود پاک قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں رب ذوالجلال ایمان والوں کو وہ بنیادی اصول سمجھا رہے ہیں جس پہ عمل کر کے ہم دارین کی فوز و فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھو، خود ان سے پیچھے رہو۔ اس نسخے پر عمل کیسے ہوگا؟ تو فرمایا واتقوا اللہ، اپنے دلوں کو اللہ کے ڈر سے سجا لو۔ تو یہ اللہ کا ڈر تمہیں اس بات پہ ابھارے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو گے، کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو گے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ فرمایا یہ دو عقیدے دل و دماغ میں ہر وقت حاضر رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ وہ عرشوں پہ بیٹھا اللہ، وہ زمین و آسمان کو وجود دینے والا، ہمیں پانی کے گندے قطرے سے ماں کے رحم کی اندھیریوں میں وجود بخشنے والا اللہ سمیع، ہماری ہر بات کو، ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر بول کو سن رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ سن رہا ہے بلکہ علیم، وہ ہمارے ہر بول کو، ہمارے ہر حال کو، ہمارے ہر قسم کے معمول کو جانتا ہے، اس کے احاطہ علم میں ہے۔ جس طرح آیت الکرسی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، پارہ نمبر 16، اور حدیث پاک بھی اسی مفہوم سے بخاری شریف کتاب العلم میں آتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قرآن کی آیت اور حدیث کو ملانے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں ان سب سمندروں کو سیاہی میں، روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور ان گنت درخت ہیں، ان درختوں کو قلموں میں تبدیل کر دیا جائے، اور ان قلموں کے ذریعے سمندروں کی مقدار میں سیاہی سے
لکھنا شروع کر دیا جائے، لکھنے والے لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، وہ ساری دنیا کے درختوں سے بنے قلم گھس گھس کے ناپید ہو جائیں گے، اور وہ سمندروں کے برابر جو سیاہی ہے وہ قطرہ قطرہ استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کا علم اور میرے رب کی معلومات ختم نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی بات یوں ذہن نشین کیجیے، اگرچہ دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، کتنا پانی ہے کائنات میں، کتنے درخت ہیں، افریقہ کی جنگلات جہاں درختوں کی اتنی کثرت کہ وہاں گھسنا ممکن ہی نہیں، وہ سب ختم، یہ بحیرہ عرب ختم، بحر الکاہل ختم، بحر قلزم ختم، یہ سارے سمندر سارے دریا ختم، اور اللہ کا علم ختم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محترم سامعین، اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے، اور میرے رب کا علم لامحدود ہے، وہ لامتناہی ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کا اختتام کوئی نہیں۔ تو یہ محدود چیز ان لامحدود معلومات کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتی۔ تو ایسا ہے میرا رب۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 28 میں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہتے ہیں آسمان تم سے دور ہیں، ان آسمانوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ فرماتے میرے علم میں ہوتا ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہوتا ہے، بلکہ پارہ نمبر 16 میں اللہ کہتے ہیں وما تحت الثری، زمین کے نیچے، گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے سامنے واضح، ظاہر اور عیاں ہے۔ یہ مخفی ہم سے ہو سکتا ہے، یہ چھپ ہم سے سکتا ہے، میرے رب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اگر انسان کے دماغ میں یہ دو نظریات مستحضر ہوں کہ میں جو بولوں گا میرا رب سنے گا، میں جو کروں گا میرا رب جانے گا، میں ہزار پردوں میں چھپ جاؤں، میں زمین کی تہوں میں چلا جاؤں، میں مخلوق سے تو مخفی ہو سکتا ہوں، اوجھل ہو سکتا ہوں، لیکن میں خالق سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یقین، یہ عقیدہ جس وقت مستحضر ہوتا ہے اس وقت انسان کے دل و دماغ میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو مشہور حدیث غار آپ حضرات نے سنی ہے، جو 3 آدمی غار میں چھپے تھے، ان میں سے ایک ایسا ہی شخص تھا، وہ کہنے لگا میرے رب، میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، میں ہر قیمت پہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے کئی بار اس کو گناہ پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی اس نے میری اس گندی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ آخر قحط آیا، قحط کے ہاتھوں لوگ مجبور ہوئے، لوگوں کے پاس اناج بھی ختم ہو گیا، اور اناج خریدنے کے لیے رقم بھی ختم ہو گئی، تو وہ قحط، وہ بھوک کی شدت اس چچا کی بیٹی کو میرے در پہ لے آیا۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے کہا کہ میں تجھے اتنے اتنے پیسے دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو میرے ساتھ خلوت اختیار کر۔ اس نے بتیرا سمجھانے کی کوشش کی کہ یوں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے، بتیرا اس نے سمجھایا، لیکن میرے دماغ پہ برسوں سے خناس سوار تھا، یہ اس کی منتوں سے ختم ہونے والا نہ تھا۔ آخر نہ چاہتے ہوئے وہ میری اس پیشکش کو قبول کر بیٹھی، ہم کمرے میں الگ ہوئے، خلوت میسر ہوئی، دیکھنے والا کوئی نہ تھا، سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں اس کے انتہائی قریب ہو گیا تو اس نے آخری حل کے طور پہ کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اتق اللہ، اتق اللہ، میں مانتی ہوں اس کمرے میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں،
لیکن وہ رب تو موجود ہے نا۔ میں مانتی ہوں ہمارے اس گندے کرتوت کا کسی کو علم نہیں، لیکن عرش والے اللہ کو تو علم ہے نا، اس کی تو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا۔ اس میں اگر مخلوق میں سے کوئی موجود ہوتا تو اس سے حیا کرتا، شرم کرتا اور یہ سوچتا بھی نہیں وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا مالک یہاں موجود ہے، تو اس سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ اے میرے رب، اس نے جب کہا نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تیرا نام سن کے میرے دل پہ چوٹ لگی، اور وہ جو میرا پہلے ایمان تھا کہ میرا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا اور جانتا بھی ہے، اس وقت وہ میرے دماغ میں راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور اس دل پہ لگی چوٹ نے میرے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی، انقلاب لے آئی۔ اور میں نے اسے کہا کہ ہاں، اور تو کوئی نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، میں نے اس کی رقم بھی اس کے حوالے کی اور اس کی عزت بھی اس کے حوالے کی۔ اے میرے رب، اگر میرا عمل یہ تجھے پسند ہے تو ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما۔ میں نے تقویٰ کے درس کی شروع میں یہ آیت پڑھی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جب وہ کسی ایسی جگہ بھی پھنس جائے نا جہاں سے نکلنے کے کوئی راستہ نہ ہو، وہاں بھی تقویٰ اسے نکال لیتا ہے۔ ابھی غار میں پھنسے ہیں 3 لوگ، غار کے دہانے پہ بھاری چٹان ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، زور آزمائی کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ پتھر ہٹنے کا کیا، سرکنے کا نام تک نہیں لیتا، لیکن جب انہوں نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے اور انہوں نے اپنا تقویٰ اللہ کے سامنے پیش کیا، تو میرے رب کی قدرت مہربان ہوئی، اور میرے رب کی قدرت سے وہ بھاری بھرکم چٹان لڑکتی ہوئی دور چلی گئی، اور اللہ نے اس موت کے منہ سے تقویٰ کی برکت سے انہیں نکال لیا۔ تو یہ خوف خدا اپنے دل میں بٹھانے کے لیے ان 2 عقیدوں کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر کر لیجئے، ان اللہ سمیع علیم، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب جان رہا ہے، اگر میں اس کی فرما برداری کروں گا، اچھے بول بولوں گا، تو وہ بھی وہ سنے گا، میرے نامہ اعمال میں لکھوائے گا، قیامت کے دن مجھے اس کا اجر دے گا۔ اور اگر میں اس کی نافرمانی کے بول بولوں گا، اگر میں اس کو ناراض کرنے والے قول اپنی زبان پہ لاؤں گا، تو پھر وہ بھی میرا رب لکھوائے گا، ان قولوں کا، ان گناہوں کا اسے علم ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے برابر اچھا عمل بھی میرے رب کے علم میں ہے، اور رائی کے دانے برابر برا عمل بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ کل مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا، جزا اور سزا کے عمل سے واسطہ پڑے گا۔ اگر ہم دل و دماغ میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ ہمیں تقویٰ کا لباس میسر ہو جائے گا، اللہ کا ڈر میسر ہو جائے گا، پھر روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا، پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگی، پھر گناہ کے موقع پہ گناہ کو چھوڑنا یہ مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں متقی بنائے، حقیقی معنی میں پرہیزگار بنائے، گناہوں کو ترک کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔